نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، سورہ کہف کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے مختلف واقعات ذکر فرمائے، اصحاب کہف کا قصہ بھی ذکر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخر میں بہت زیادہ فتنے ہوں گے، جس میں ایک مشہور فتنہ دجال کا ہے۔ دجال کے لغوی معنی ہے بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والا، اور دجال کے معنی ہے خلط ملط کرنے والا۔ دجال ایک خاص شخص ہے جو قوم یہود سے ہوگا، اور اس کے بال جو ہے نا بہت زیادہ پیچیدہ ہوں گے، حبشیوں کی طرح بڑے بال، اور اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی، اور درمیان میں ماتھے کے درمیان میں انگور کی مانند ایک موٹی ہوئی ابری ہوئی آنکھ ہوں گی جس میں ناخن ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کافارا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اپنے کرتب اتنے دکھائے گا کہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور وہ کھیتی کو حکم دے گا، کھیتی اگے گی۔ جنت اور دوزخ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، ایک باغ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ خیر، ملک کے اندر بڑے فسادات کرے گا، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ شام اور عراق کے زمانے میں پہلے ظاہر ہوگا، اس کے بعد اصفہان جائے گا، اور پھر وہاں سے اس طرح فسادات کرتا ہوا، کرشمے کرتا ہوا، کھیتیاں اگاتا ہوا، اور لوگوں کو مارتا ہوا۔ ایک آدمی کو زندہ کرے گا، پھر اس کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اور کہے گا لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، خدائی کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے آگے پھر چلے گا اور مکہ جائے گا، مکہ، لیکن فرشتوں کا وہاں پر اللہ پہرا لگا دیں گے، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر داخل ہونے کی دجال کو جرت نہیں ہوگی۔ پھر مدینہ کا رخ کرے گا، اور مدینہ پر جو ہے نا وہ ایک جگہ اپنا پڑاؤ کرے گا، اور وہاں پر جو ہے نا پھر وہاں سے پھر آگے دمشق روانہ ہوگا۔ دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے نا وہاں پر پھر اتریں گے، اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر اس کی مشرقی جو مینار ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم 2 فرشتوں کے جو ہے نا کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا اتریں گے، اور پھر جو ہے نا دجال کا مقابلہ آگے شروع ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، بہت سے فتنے، ان میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی ہے۔ جیسے اس سے فتنے سے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جس طرح ان چیزوں سے عذاب قبر سے پناہ مانگی، قرص سے پناہ مانگی، اس طرح دجال سے بھی پناہ مانگی۔ تو اس کی حفاظت کے لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، یعنی وہ اس کے قابو کے اندر نہیں آئے گا، اور نہ بڑے لوگوں کو ایمان کو خراب کرے گا اور ان سے کہے گا مجھے خدا مانو۔ لیکن وہ شخص جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہر جمعے اللہ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔